تہران کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ جلد فیصلہ نہ کیا گیا تو ایران کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ امریکی صدر کی معاہدہ نہ کرنے پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ کہتے ہیں ایران کو آگے بڑھنا ہوگا ورنہ سخت ایکشن کے لیے تیار رہے۔ توقع ہے ایران اپنی طرف سے اپ ڈیٹ شدہ مسودہ بھیجے گا۔ امریکہ معاہدہ چاہتا ہے مگر ایران توقعات کے مطابق پیش رفت نہیں کر رہا۔ دوسری جانب ایران کے خلاف فوجی آپشنز پر غور کے لیے امریکی قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس کل ہونے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں ایران کے خلاف کارروائی کے مختلف آپشنز پر گفتگو کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری۔ ایک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار تصویر جاری کر دی۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر مشرق وسطی کا نیا نقشہ شیئر کر دیا۔ بغیر کسی تحریر یا کیپشن کے شیئر کی گئی تصویر میں پورے مشرق وسطی کے نقشے پر امریکی پرچم لہراتا ہوا دکھایا گیا۔ تصویر میں سرخ رنگ کے تیروں کا رخ واضح طور پر ایران کی طرف ہے۔ سیاسی اور دفاعی مبصرین کی جانب سے اس علامتی پوسٹ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی حماقت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کر دیا۔ بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی کہتے ہیں امریکہ نے جنگ میں ناکامی کی سبکی مٹانے کے لیے کوئی نیا اقدام اٹھایا تو ایران مزید سخت اور تباہ کن جواب دے گا۔ امریکی صدر کی دھمکیاں ایران کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کے مترادف ہیں۔ اس بار خطے میں امریکی مفادات اور فوج کو غیر متوقع اور شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترک ہم منصب حقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ ایران امریکہ درمیان تعطل کے شکار مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کی سمندری ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد جاری۔ بحری جہازوں کے ساتھ ہیلی کاپٹرز نے بھی نگرانی کا عمل تیز کر دیا۔ اب تک 81 تجارتی جہازوں کو روکا گیا۔ احکامات نہ ماننے پر 4 بحری جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کی تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ آج یکم ذی الحج ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ کو ہوگی۔ کراچی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ چاند نظر آنے کی شہادتیں کراچی، مردان اور پشاور سے موصول ہوئیں۔ پاکستان، سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں ایک ساتھ عید الاضحیٰ ہوگی۔ سعودی سپریم کورٹ نے بھی ذی الحج کا چاند نظر آنے کا باضابطہ اعلان کیا۔ فریضہ حج کی ادائیگی 25 مئی سے شروع ہوگی۔ رکن اعظم وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ ایران، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، عمان، تیونس، انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بھی یکم ذی الحج آج ہو گئی۔ ادھر بنگلہ دیش، بھارت، برونائی اور جنوبی افریقہ میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ ان ممالک میں بقر عید 28 مئی بروز جمعرات کو ہوگی۔ امریکی صدر کی معاہدہ نہ کرنے پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا معاہدے تک پہنچنا ایران کے مفاد میں ہے۔ امن معاہدہ نہ ہو سکا تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا امریکہ کا اصل مقصد ہے۔ ایران سے افسودہ یورینیم کا حصول سیکیورٹی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ فیک میڈیا کو خاموش کرانے کے لیے ضروری ہے۔ گفتگو کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ویتنام جنگ 19 سال اور عراق جنگ 10 سال چلی۔ ایران جنگ کو ابھی صرف 2.5 مہینے ہوئے ہیں، تھوڑا صبر کریں۔ تائیوان کو $14 ارب کے ہتھیاروں کی فراہمی کا پیکج روک دیا۔ امریکی صدر کی تصویری شکل میں ایران کو نئی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر طوفان سے پہلے خاموشی کے عنوان سے پوسٹ جاری کر دی۔ ایران کا اب نئے ہرمز پر اپنی خود مختاری کے حق کو استعمال کرنے کا اعلان۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ امریکی اور مغربی بالادستی کے دور ختم ہو رہا ہے۔ دنیا اس وقت ایک نئے عالمی نظام کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے اتحاد سے نیا عالمی بلاک بن رہا ہے۔ ایران کی 70 روزہ مزاحمت نے عالمی نظام کی تبدیلی کو تیز کر دیا۔
ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے مشیر محمد مقبر نے کہا کہ ایران نے عرب پڑوسیوں کو بھائی سمجھا لیکن وہ دشمنوں کے اتحادی بن گئے۔ پہلے عرب پڑوسیوں نے اپنے آزادی بیچی، پھر اپنی سرزمین فلسطین اور ایران کے دشمنوں کو دی۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے محمد باقر کالیباف کو نمائندہ خصوصی برائے چین مقرر کر دیا۔ مقصد ایران چین تعاون کو مزید مضبوط بنانا اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار کو تیز کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی شرکت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، خطے میں جاری کشیدگی اور ایران امریکہ امن مذاکرات سے متعلق بات چیت ہوئی۔ باہمی اقتصادی اور تجارتی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ ایرانی قیادت نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار اور کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاک فوج اور عوام ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی اور سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں جنگی جنون میں مبتلا بھارت پہلے خود جنگ کا آغاز کرتا ہے، پھر چند ہی گھنٹوں بعد دنیا سے جنگ رکوانے کے لیے منت سماجت کرتا ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان مودی سرکار کی مایوسی اور جنگی جنون کا ثبوت ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ پاکستان ہر مہم جوئی کا بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ منشیات فروش ملزمہ پنکی کا ایک اور اکاؤنٹنٹ گرفتار کر لیا۔ دونوں اکاؤنٹنٹس کے 6 اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق گرفتار ملزم سے تفتیش میں مزید انکشافات متوقع ہیں۔ کراچی پولیس کا ملزمہ کے گاہکوں کو گواہ بنانے کا فیصلہ۔ ملزمہ کے بینک اکاؤنٹس، ڈیلرز اور نیٹ ورک کا سراغ لگایا جائے گا۔ ادھر ملزمہ پنکی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی سامنے آ گئی۔ 17 اپریل 2018 کو پنکی نے کراچی سے پاسپورٹ حاصل کیا۔ پنکی کا پاسپورٹ 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا تھا۔ پنکی کے شناختی کارڈ پر ابو الحسن اصفہانی روڈ گلشن اقبال کا پتہ درج ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام بدل کر ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی بھی کوشش کی۔ پنکی کی سفری تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کے بعد لڑکے کا گاؤں جلانے کا واقعہ۔ لڑکی کے والد رفیق چنا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بیٹی 14 سال کی ہے۔ شادی سندھ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ مخالفین پر 4 سال کی بیٹی کے اغوا کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ مقدمے کے باوجود بیٹیوں کو بازیاب نہیں کرایا گیا۔ مخالفین نے گھروں کو آگ خود لگائی ہے۔ ادھر شادی کرنے والی لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کی عمر 20 سال ہے۔ اپنی مرضی سے 4 مئی کو حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی۔ پانچ مئی کو نوبہاتا جوڑے کی شادی کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آئی۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد لڑکی کے اہل خانہ مشتعل ہو گئے، دلہے کے خاندان کے گھر نظر آتش کیے۔ ایس ایس پی جیکب آباد فیضان علی کا کہنا ہے 10 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج، 5 ملزمان گرفتار، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی دعوے کو جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران پر حملے کا مقصد عالمی منڈیوں میں استحکام لانے جیسا امریکی دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ امریکہ کا بیان ہمارے خلاف جنگ کے جواز کا ایک بہانہ ہے۔ ادھر روس نے بھی ایران پر دوبارہ حملوں کی خبر پر رد عمل دیا کہ لگتا ہے امریکہ اور اسرائیل نے غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ روس نے آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے چینی موقف کی بھی حمایت کر دی۔ روسی مندوب میخائل اولینوف نے کہا کہ مستقل جنگ بندی ہی آبنہ ہرمز کے بحران کا واحد اور حتمی حل ہے۔ ابوظہبی کے علاقے الزفرہ میں برقہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ۔ آگ پاور پلانٹ کی اندرونی حدود سے باہر لگی جس پر قابو پا لیا گیا۔ حکام کے مطابق ریڈیولوجیکل تحفظ کے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی سبکی کا سامنا۔ رائٹرز کے مطابق امریکی سینٹ نے وائٹ ہاؤس بال روم کے سیکیورٹی فنڈز روک دیے۔ سینٹ نے فنڈز کو اخراجاتی پیکج سے خارج کر دیا۔